ناول آسمان کے رنگ ایپیسوڈ 1۔ کیا کہا شاہد صاحب آ رہے ہیں؟ اس نے جلدی سارا گن سمیٹا۔ وہ کچن میں کھڑی صفائی کر رہی تھی، لیکن صفائی کرتے کرتے ہی اس نے وہ سب گن پھیلا دیا تھا۔ وہ نئی طرز کا بنا کچن تھا، جس کے درمیان میں کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ سفید ٹائلوں کا یہ کچن جس میں لکڑی کا کام ہوا تھا اور چھوٹے چھوٹے لکڑی کے کیبن بنے ہوئے تھے۔ ایک طرف دائیں جانب شیشے سے بنی ہوئی الماری تھی، جہاں مہنگے قسم کے برتن رکھے گئے تھے۔ رجو وہاں صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس کے مطابق تو جس طرح کے انگریزی کھانے شاہ کھاتے تھے وہ حلال بھی ہوں گے یا نہیں کوئی پتہ نہیں تھا، تو اسے وہ پکانے آتے ہو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے کون سے شاہ آ رہے ہیں؟ وہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی۔ اس نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وڈے پیر جی تو کل ہی وفات پا گئے ہیں، اللہ جنت دے۔ اب جو وڈے بڑے پیر ہے، پیر شناور شاہ، وہ تو نہیں آ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ تو باہر ڈیرے میں ہی ہے۔ استون کے چھوٹے پیر علی شاہ، وہ بھی باہر ہی ہے، اور ایک وہ، اس کا نام تو بھی نہیں لینا۔ پھر کون سے پیر آ رہے ہیں؟ اس نے دل میں سوچتے ہوئے دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیا۔ شناور شاہ اور علی شاہ دونوں بھائی تھے، اور وہ دونوں حیدر گیلانی شاہ کی اولاد تھے، اور ایک ان کی بہن تھی جو کہ کنواری تھی اور اب عمر بھی 40 سال ہو چکی تھی۔ علی شاہ چھوٹا تھا جبکہ شناور بڑا تھا۔ علی شاہ کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ بڑی بیٹی کا نام دلکش اور چھوٹی کا نام رباب تھا، جبکہ بیٹے کا نام سجاد تھا۔ شناور شاہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام شمیش تھا۔ شمیش شاہ آ گئے ہیں، شمیش شاہ آ گئے ہیں۔ باہر ہلچل مچ گئی تھی۔ لو جی، اب یہ شمیش شاہ کون ہے؟ کوئی نیا شاہ نکل آیا ہے؟ اس نے اس وسیع کچن سے باہر جھانکا جہاں سے گھر کا حال نظر آ رہا تھا، اور بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ رجو، جلدی کام ختم کر اور اس شاہ کا بھی دیدار کر کے آ۔ اس نے اپنے ہاتھ جلدی چلانا شروع کر دیے تھے، لیکن شاید اس کا دن اچھا نہیں تھا۔ وہ شمیش شاہ کو نہیں دیکھ پائی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو اسے سب نظر آئے، لیکن اب پہلے جیسا شور کہیں تھم چکا تھا۔ شاید شمیش شاہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ آخر یہ چیز کیا ہے؟ شمیش شاہ جس کے آنے پر اتنا شور برپا ہو گیا ہے؟ رجو نے دل میں سوچا، لیکن پھر اپنا پراندہ گماتی باہر لان میں چل دی، جہاں دریا بچائی گئی تھی۔ گھر کے لان میں ایک بارہ دری بنائی گئی تھی، جس کی گول چھت تھی اور نیچے پتھر کے بنچ بنے ہوئے تھے۔ ان دریوں میں پر بہت سی عورتیں بیٹھی تھیں، اور وہ سب کے سب گاؤں کی عورتیں تھیں۔ اب رجو ان کو کھانا کھلانے میں مصروف ہو چکی تھی، اور شمیش شاہ کو دیکھنے کا بھوت اس کے سر سے اتر چکا تھا۔ تقریباً شام کے وقت رجو نے بڑی ہاجن سے اجازت لی تھی۔ بڑی ہاجن شناور شاہ اور علی شاہ کی والدہ اور حیدر شاہ کی بیوی تھی۔ عمر بے شک ان کی بہت ہو چکی تھی، لیکن گھر میں راج بڑی بیگم کا ہی تھا۔ رجو گھر سے نکلی تو سامنے ہی ڈیرا تھا۔ شاہوں کا ڈیرا ان کی حویلی سے بھی بڑا تھا۔ 2 بڑے لان تھے، جن کے ارد گرد مہنگے پودے لگے ہوئے تھے۔ ڈیرے میں 5 تو کمرے تھے، اور ڈیرے کا کچن الگ سا تھا، جہاں آدمی باورچی تھا۔ ڈیرے میں کوئی بھی مہمان آتا تو اس کا کھانا ادھر بنتا تھا، اور گھر میں عورتیں باورچی تھیں۔ رجو کی نظریں شاہوں کی خوبصورت ڈیرے میں جس شخص کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ اسے دور کھڑا شناور شاہ کو پانی دیتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچ گئی تھی، اور اس کے ابا تھے جو سفید پگڑی میں کھڑے تھے۔ دن بھر کی تھکن ابا کو دیکھ کر کہیں غائب سی ہو گئی تھی، لیکن یہ کیا؟ ابا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر چکا تھا، اور اب شناور شاہ کے چہرے کے بدلتے تاثرات رجو دیکھ سکتی تھی۔ وہ ڈیرے کے برآمدے میں بیٹھے تھے، لیکن رجو ان کو بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ رشید، لگتا تمہاری آنکھیں خراب ہو چکی ہے، اپنی آنکھوں کا علاج کراؤ۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری عمر کے ساتھ عقل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہیں ہوتا تم سے کام تو مت آیا کرو یہاں۔
شاہ جی آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اس مغرور شاہ کی انا کو تسکین کیسے ملتی؟ ابھی تک تو چند لوگوں نے رشید کی بے عزتی ہوتے دیکھا تھا، جو شاہ کے آگے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم ابھی کے ابھی میرے نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا میں تمہاری۔ شناور شاہ نے غصے سے اسے جانے کا حکم دیا۔ بس بھائی جان، اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اور تم جاؤ یہاں سے۔ رشید علی شاہ نے شناور کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ رجو تو یہ دیکھ کر ہی کھو ڈیری فارم کی طرف بھاگ چکی تھی۔ ابا تو نے اب نہیں جانا شاہوں کے ڈیرے، جانتا ہے نا کس قدر بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ ابھی کو گڑھے کا پانی دے رہی تھی۔ گلے میں گلابی رنگ کا ریشمی دوپٹہ تھا، گلابی ہی رنگ کی سادہ قمیض تھے جس پر شیشے لگے ہوئے تھے، اور نیچے سادہ گلابی شلوار تھی۔ بال برآمدے میں قید تھے۔ اس کے ابا چارپائی پر آ کر بیٹھے تھے۔ ان کے سر پر پگڑی تھی جو لگتی تو پرانی تھی پر صاف ستھری تھی۔ وہ دونوں درخت کے چھاؤ میں بیٹھے تھے۔ وہ تقریباً 2 ایکڑ پر مشتمل ڈیری فارم تھا، جس کی 4 دیواری کی گئی تھی۔ ایک طرف بین سے کھڑی تھی اور ایک طرف صاف ستھرے کمرے بنائے گئے تھے۔ ان کے آگے درخت اپنی چھاؤں بنائے کھڑے تھے۔ اس کی 4 دیواروں کے ساتھ ساتھ بھی گھنے بڑے درخت تھے۔ گرمی کا موسم تھا اور اس وقت ان دونوں کی چھاؤں اور ہوا اس گرمی کو کم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسی کی ایک جانب ٹیوب ویل لگا ہوا تھا جس کا پانی نکل شاہوں کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ پتھر اینج گل نہ کر ابھی بھی شاہوں کی زمین میں کھڑی ہے اور ان کا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے سے آواز آئی تھی، اور ایک عورت کی آواز تھی جو مٹی کے بنے چولہے پر آگ جلا کر کچھ پکانے میں مصروف تھی، اور ساتھ ساتھ اس آگ کو جلانے کے لیے گوبر کے بنے ابلے چولہے میں ڈال رہی تھی۔ اس نے اپنا پراندے کو گھمایا اور بے کے پاس گئی۔ بے بس کر، اب ان کی اتنی نوکری کرتے ہیں تو یہ سب دیا ہوا ہمیں کون سا اپنی حویلی میں رکھ لیا؟ اور سامنے جو پیڑ نظر آ رہا ہے نا، اس نے سامنے گاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ڈیری فارم گاؤں سے تقریباً پیدل 10 منٹ کے فاصلے پر تھا، جبکہ رجوع کے خیال سے دوڑتے جائے تو 3 منٹ لگ گئے۔ آخر کو رجوع کا سکول بھی تو ادھر ہی تھا۔ خدا کا شکر ادا کر یہاں رکھا ہوا ہے، میں تو مالک کو آسان نہیں دے سکتا۔ اس کے ابا نے اب چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا، کیا ہو گیا جو آج وڈے پیر نہیں رہے؟ ان کے آسان بڑے مجھ پر، اور میں پیرا دے خلاف ایک لفظ نہیں سننا۔ کیا ہو گیا جو شاہ صاحب نے توڑا دیا ڈانٹ دیا مینوں؟ غلطی میری ہی تھی، میں ہی پانی گرا دیا تھا۔ شیدہ آج رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ابا پر انہیں کچھ تو حیا کرنی چاہیے تھی۔ بس کر رجوع، ذرا تمیز نال سے گل بات کر۔ وڑے شاہ کے بہت احسان ہے مجھ پر، میں مر کے بھی نہیں ادا کر سکتا، ابا کہتا ہوا چل دیا، جبکہ رجوع کو اب بھی وہی سارا منظر یاد آ رہا تھا۔ ارے وہ دیکھو، وہ شاہوں کی گاڑیاں ہے نا۔ اپنی دوست کی آواز پر اس نے پیچھے مڑ کر قصور روڈ کو دیکھا۔ یہ روڈ قصور سے دیپال پور تک آتا ہے۔ وہ سڑک جو قصور روڈ سے نکلتی تھی، ایک طرف وہ شاہوں کے ڈیری فارم کو مڑ جاتی اور ایک طرف وہ گاؤں کی جانب مڑ جاتی تھی۔ قصور سے گاؤں کی سڑک کی طرف مڑتے ہوئے وہ 2 گاڑیوں کو وہ دونوں ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں ابھی کھیتوں میں بیٹھی تھی۔ چل اٹھا، اینٹ کا چھوٹا ٹکڑا مارتے ہیں، رجوع نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ دماغ ٹھیک ہے تیرا رجوع؟ وہ شاہوں کی گاڑیاں ہے، کیوں مرنا چاہتی ہے؟ رمشا نے اسے روکا۔ ارے بے وقوف، وہاں چل کر مارتی ہے جہاں پر مکی مکائی ہے، وہاں سے ہمیں کس کو نظر نہیں آئیں گے، اور اس طرح ہم وٹا بھی مار لیں گے اور مزہ بھی آئے گا۔ ہم لوگ چھپ جانے کو کہتے پنجابی میں جائیں گے، وہ اتر کر ڈھونڈیں گے۔ رجوع یہ کہتے ساتھ نالے کے ساتھ اس کے کنارے پر چلتی مکئی میں جا گھسی اور چلتے سڑک کے پاس آ گئی۔ رجوع نے وٹا اینٹ کا ٹکڑا مارا جو ٹک جا کر نشانے پر لگا
اور ان میں سے پہلے نمبر پر جاتی گاڑی کو جا لگا اور زور سے اس کی بریک لگی تو پچھلے گاڑی بھی رک گئی۔ رجو وہی مکئی میں چھپ چکی تھی۔ مکئی اس قدر بڑی تھی کہ کوئی اسے ڈھونڈنے لگتا بھی تو نہیں ڈھونڈ پاتا۔ اس گاڑی میں سے ڈرائیور اترا تھا۔ اس نے ایک نظر گھوم کر گاڑی کو دیکھا اور پھر سے گاڑی میں جا بیٹھا۔ رجو کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ساتھ بیٹھے شخص نے سوال کیا۔ نہیں صاحب جی، کچھ نہیں ہوا، شاید کوئی بچہ تھا۔ اب ان کو کیا پتہ یہ کسی بڑی بچی کے کام ہے۔ وہ گاڑیاں جب زن سے آگے کو چلی گئی تو رجو مکئی سے باہر آئی اور چل کر دوبارہ اسی نالے کے کنارے آ گئی جہاں اس کا دوست بیٹھی تھی۔ جا اتنا مزہ آیا، دیکھا کیسے بریکیں لگوا دی شاہوں کی، رجو اسے ہنس ہنس کر بتا رہی تھی، جبکہ وہ اس کی کم عقلی پر اسے افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ رجو اقلیتی بہن تھی، کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس نے جب سے آنکھیں کھولی خود کو شاہوں کے ڈیری فارم پر پایا اور اسی گاؤں کے اسکول میں 10 تک جماعتیں پڑھے۔ رحیم شاہ سے اس کی دوستی اسکول میں ہی ہوئی تھی۔ رحیم شاہ کے گھر والے بھی شاہوں کے ہاں نوکری کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا گھر تھا۔ رحیم شاہ نے تو کالج سے بھی پڑھا تھا، لیکن رجو کو ابا نے نہیں جانے دیا۔ کالج ان کے پاس ایک شہر میں ہی تھا، لیکن رجو کی دلی خواہش ہوتے ہوئے بھی نہ جا سکی۔ البتہ وہ دونوں ایسے کھیتوں میں سیر کرنے نکلتے تو شام تک ادھر بیٹھ کر ہی باتیں کرتی رہتی۔ موضوع اور کچھ نہیں، شاہوں کی حویلی کا ہی ہوتا۔ چل آ اب میں گھر چلتی ہوں اور تو کوفہ جا۔